اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جو انتخاب کیا گیا وہ یہ ہے کہ عموماً یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پر توکل کیا اور ہم اللہ پر توکل کیے بیٹھے ہیں، اور توکل کا مطلب جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بس جو اللہ چاہے گا کر دے گا، ورنہ ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ قانون فطرت یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے چاہنے سے ہی سارے معاملات کرتا تو پھر ہمیں عبادتوں، ریاضتوں اور دعاؤں کا حکم نہ فرماتا۔ اب اللہ کا چاہنا کیا ہے اور اس پر توکل کرنا کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ ایک دفعہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اس نتیجے پر آگے جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اس نتیجے پہ ہوتے ہیں۔ دوسرے مذاہب میں بھی یہی نقطہ کار فرما ہے کہ عمل کا نتیجہ اچھائی یا برائی کی صورت میں ہم پر وارد ہوتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عمل کے نتیجے کے ساتھ ہی عمل کے پیچھے نیت کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ انما الاعمال بالنیات بہت اہمیت کا عمل ہے کہ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہندوازم میں اور دوسرے مذاہب میں عملوں کی جو نتائج تصور کیے جاتے ہیں وہ براہ راست عمل سے نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اور دین فطرت میں یہ قانون ہے کہ عمل کو دلوں کی نیتوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اس کا نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے، اور وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے نظام فطرت کے تحت اللہ کی طرف سے یا ہمارے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں جہاں محکمات اور متشابہات کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ ہی یہ ذکر موجود ہے کہ جو لوگ علم میں راسخ یعنی پختہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، تو پھر ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے رب کا نظام عدل پہ اور اعتدال پر قائم ہے، اور کسی کے عمل کو ضائع نہیں کیا جاتا، لیکن صرف اس کے پیچھے جو عمل کار فرما ہوتا ہے وہ ہے نیتوں کا حصول۔ عمل کے پیچھے نیت اسے زیرو بھی کر سکتی ہے، اور عمل کے پیچھے مثبت نیت اسے بہت اعلیٰ مقام بھی دلا سکتی ہے۔ تو میرے بزرگوں نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ نیت کو پیش نظر رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ جہاں نیت خراب ہو وہاں عمل کی حیثیت زیرو ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دے کے کہا کہ 1,00,000 کو 0 سے ضرب دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہم نے عرض کیا جی 0 ہو جائے گا، اور اگر 1,00,000 کو 1 سے ضرب دیں گے تو 1,00,000 ہو جائے گا، 1,00,000 کو 10 سے ضرب دیں گے تو وہ 10,00,000 ہو جائے گا۔ اب نیت جتنی مثبت ہوتی جائے گی عمل کی ویلیو اتنی بڑی ہوتی جائے گی۔ تو جو ترتیب بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ عمل اچھی خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس کی ویلیو اور ہو جاتی ہے، اور اگر عمل کے پیچھے نیت خراب ہو جائے تو عمل ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی خابطۃ اعمالہم کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے۔ تو بابا جی حضور نے یہ فرمایا کہ آپ یوں سمجھ لو کہ آپ کے اعمال کے مطابق
نیت سے ملٹیپلائی کر کے جو نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آپ اپنے اعمال کے نتائج کو یوں سمجھ لیں کہ عمل ہمارے اعضاء کا وظیفہ ہے، یہ پورا کر لینے کے بعد اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عمل پیش ہوتا ہے، اور وہاں سے اس کی جب مارکنگ یا ایویلویشن ہوتی ہے تو اس کو واپس ہماری طرف پلٹا دیا جاتا ہے، جسے مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ تو عمل اعضاء کا وظیفہ پورا کر کے نتائج کو اللہ پر چھوڑنا توکل ہے۔ اور اس کے علاوہ جب عموماً ہم دیکھتے ہیں تو بندہ اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، تو اللہ نے وہی کرنا ہے جو آپ نے اور ہم نے چاہنا ہے، اور جو ہماری نیت ہوگی، جو ہمارا عمل ہوگا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نظام ہمیں ریوارڈ دے گا، اور اس ریوارڈ میں ہمارا چاہنا جو ہے وہ شامل ہے۔ اعضاء کا وظیفہ پورا ہو، نیت درست ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس پر توکل کرنا، یہ توکل الی اللہ ہے۔ توکل کو عام طور سے مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا، اپنی نیت کو درست نہیں کیا جاتا، اور اللہ سے یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب جو اللہ چاہے گا کرے گا۔ تو اعضاء کا وظیفہ پورا کر کے نتائج کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنا یا ان نتائج کا انتظار کرنا توکل کہلاتا ہے۔ تمام صوفیاء کرام اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کا وظیفہ عمل اور نیت کے ساتھ پیش کر دیں، اب جو نتیجہ آئے گا اسے قبول کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہے توکل، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔